اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، آج میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا تعارف لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اصلی نام رملہ تھا۔ یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت العاص ہے، جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ یہ پہلے عبید اللہ بن حجش کے نکاح میں تھیں اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور یہ دونوں ہی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبید اللہ بن حجش پر ایسی بدنصیبی سوار ہو گئی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گئے اور شراب پیتے پیتے نصرانیت پر ہی وہ مر گئے۔ ابن سعد نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن حجش کی صورت اچانک بہت ہی بدنما اور بدشکل ہو گئی۔ وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا گئیں اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن حجش نے اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کر ڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا، مگر اس بدنصیب نے اس پر کان نہیں دھرے اور مرتد ہونے کی حالت میں ہی مر گیا۔ مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر بہت صدمہ گزرا اور آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھیجا اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی ایک خاص لونڈی جس کا نام ابرہہ تھا کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ انہوں نے اپنے کچھ زیورات اس بشارت کے انعام میں ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پر دے دیے اور حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص کو، جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے، اپنے نکاح کی مجلس عقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کر دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا، جو اسی وقت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے سپرد کر دیا گیا۔ جب صحابہ کرام اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگوایا اور تمام صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر کھانا کھا کے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ پھر نجاشی نے حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا معزز لقب پایا۔ پیارے ویورز، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بہت پاکیزہ ذات و حمیدہ صفات کی جامعہ اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالک تھیں۔ وہ بہت ہی قوی الایمان تھیں۔ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے، میں کبھی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پر بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے 65 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم نے روایت کیا ہے۔ باقی حدیثیں بھی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھانجے ابو سفیان بن سعید رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہیں۔ پیارے ویورز، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے 40 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر وفات پائی اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے ساتھ مدفون ہوئیں۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو آج کا تعارف اچھا لگا ہو
تو میرے چینل سینس آف اسلام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔